السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، صلاۃ غوثیہ، جسے امام اہل سنت نے صلاۃ الاسرار کے نام سے بھی یاد کیا ہے، یہ نماز دربار غوثیت کا ایک عظیم تحفہ ہے ان کے مریدوں کے لیے، جو مصیبتوں تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اور حاجات کی تکمیل کے لیے ایک مجرب عمل ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نماز مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر صلاۃ و سلام پڑھا اور پھر عراق کی جانب 11 قدم میرا نام کہتے ہوئے چلا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، حسن نیت ہو پھر خطا کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ یہ نماز کس طریقے پر پڑھی جائے گی، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عاجز بندے کا پسندیدہ ہے کہ جس شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو، خواہ وہ حاجت دینی ہو یا دنیاوی، تو وہ مغرب کی نماز کے بعد سنتوں کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الاسرار کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور حضور غوث اعظم کی روح کو ہدیہ کے لیے پڑھے، اور اگر اس کے لیے نیا وضو کرے تو یہ نور ہوگا، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نابینا کو یہ فرمایا تھا، ورنہ نیا وضو ضروری نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مجھے تو یہ پسند ہے کہ صلاۃ الاسرار پڑھنے سے پہلے کوئی صدقہ کرے، کیونکہ یہ عمل کامیابی جلد لاتا ہے اور مصیبتوں کے دروازوں کو خوب بند کرتا ہے۔ یعنی یہ صلاۃ غوثیہ اور صلاۃ الاسرار ادا کرنے سے پہلے نیا وضو کر لیں، یہ بھی بہتر ہیں، اور صدقہ ادا کریں، یہ بھی بہتر ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، لیکن کریں تو اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ نیا وضو کر لیں، صدقہ دے دیں، اس کے بعد نماز مغرب کی سنتوں سے فارغ ہو کر کس طریقے سے یہ 2 رکعت پڑھنی ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی آسان سورت پڑھے، بہتر ہے کہ سورہ اخلاص 11 بار پڑھے تو بہت اچھا ہے، اور پھر اس طریقے سے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور بہتر ہے کہ ان کلمات سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں جن کلمات سے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما تحب ربنا وترضی ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہا له دون مشیتک ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک ولک الحمد حمدا عند كل طرفة عین وتنفس كل نفس اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا اللہم لک الحمد کما تقول وخیرا مما نقول اللہم لا احصی ثناء علیک
انت کما اثنیت علی نفسک۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور اس دعا پڑھنے کے بعد حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 11 مرتبہ درود پڑھیں، کیونکہ درود شریف کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور سلام کا بھی یہی حکم ہے تاکہ دونوں کی فضیلت جمع ہو جائیں۔ بعض علماء نے درود و سلام میں سے ایک پر اکتفا مکروہ قرار دیا ہے، اس لیے دونوں کو ملا کر پڑھیں، یعنی درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں 11 مرتبہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ بندہ کو یہاں درود غوثیہ جو آپ سے مروی ہیں پسندیدہ ہیں، اور وہ یہ ہیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندہ اس درود کو اس طرح پڑھتا ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ یعنی 2 رکعت نماز کے بعد وہ دعا پڑھے جو میں نے بتائی، سرکار کے الفاظ ذکر کیے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ یہ درود غوثیہ پڑھیں، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف دلی توجہ کر کے 11 مرتبہ یوں پڑھے: یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ اس کے بعد پھر عراق کی طرف قدم بڑھائیں، مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے یہ پڑھیں، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر عراق کی طرف قدم بڑھائیں۔ اور ہمارے ہاں ہندوستان میں عراق شمال مغرب میں ہیں، اور یہ میرے آقا حضرت حمزہ مارح روی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور یہی مدینہ منورہ اور کربلائے معلیٰ کی جہت ہیں۔ یعنی عام طور پر اہل سنت و جماعت نماز کے بعد مسجد میں مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے جو درود و سلام پڑھتے ہیں، بس وہی جہت بغداد مقدس کی بھی ہیں، تو اس لیے اس کی طرف قدم بڑھائیں، بغداد معلیٰ کی طرف قدم بڑھائیں، اور پھر یہ کہ یہ 11 قدم بڑھائیں۔ اگر گنجائش ہیں جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں سے نماز کی مکمل ہونے کے بعد، ان وظائف کے پڑھنے کے بعد، مدینہ طیبہ کی طرف توجہ کر کے سرکار کو پکارنے کے بعد اب بغداد شریف کی طرف توجہ کر کے 11 قدم بڑھائیں۔ اگر وہ فاصلہ ہے زیادہ چلنے کا تو آپ اپنے معمول کے مطابق 11 قدم بڑھائیں، اور اگر آپ کے اور دیوار کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے قدم سے آپ 11 قدم گن لیں۔ اور اس کے بعد وہ جب 11 قدم آپ بڑھا رہے ہو بغداد شریف کی طرف، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قدم چلتے وقت خشوع خضوع اور ادب اور ہیبت کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ جب قدم بغداد کی طرف بڑھا رہا ہو، بغداد شریف کی جہت کی طرف، اس وقت یہ خیال کریں کہ وہ بغداد شریف میں ہیں اور آپ کے مرکز شریف کے سامنے حاضر ہیں، اور گویا سرکار غوث الاعظم کے مزار اقدس کو دیکھ رہا ہے، اور یہ خیال کرے کہ حضور غوث اعظم اپنی قبر انور میں قبلہ رو سوئے ہوئے ہیں، اور قدم چلنے والا بندہ آپ کے کرم پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، مگر اپنے گناہوں کے پیش نظر آگے جانے میں حیا کرتے ہوئے حیران کھڑا ہو جاتا ہے، اور گویا اب آپ سے آگے بڑھنے کی اجازت طلب کرتا ہے اور آپ سے شفاعت طلب کر رہا ہے، کیونکہ آپ کا جود و سخا وسیع ہے، اور آپ کی یہ بات غلاموں کے لیے بشارت ہے کہ اگر میرا مرید خوب نہیں تو میں تو خوب تر ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ قدم بڑھا رہا ہو 11 قدم، اس وقت ہر قدم پر وجدانی کیفیت طاری ہو، اور اس وقت زبان پر یہ جملے ہو: یا غوث الثقلین، یا کریم الطرفین،
اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، یہ پڑھیں، اور اس کے بعد جب 11 قدم یہ پڑھتے ہوئے چل لیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر دعا کریں، اور دعا میں کس طرح کا آغاز کریں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہے، کیونکہ جو شخص یہ کہتا ہے تو اس کو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ بے شک ارحم الراحمین کی رحمتیں تیری طرف متوجہ ہیں۔ اور پھر یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام بھی ابتدا میں 3 مرتبہ پڑھے، کیونکہ ایک قول کے مطابق یہ اسم اعظم ہیں۔ اور پھر ایسے ہی حضرت ذوالنون علیہ السلام کی تسبیحات باری کو بھی ابتدا میں پڑھیں، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر دعا کے اخیر میں 3 مرتبہ آمین کہے، کیونکہ آمین کہنا یہ دعا کی مہر ہیں، اور یہ خاص اس امت مرحومہ کو عطیہ ہے آمین کہنا۔ اور دعا کے بعد حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور الحمدللہ رب العالمین پڑھے، تاکہ دعا کی ابتدا اور اس کا خاتمہ نمازیں عطا کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف پر ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ اس لیے کہ دعا ایک پرندہ ہے اور درود شریف اس پرندے کے پر ہیں، اور اس لیے بھی کہ درود شریف مقبول ہیں، تو جب دعا کی ابتدا اور انتہا میں درود ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید ہیں کہ وہ درمیان میں دعا کو قبول نہ فرمائیں۔ اور دعا میں وطر کا لحاظ رکھے، یعنی جو بھی پڑھے 3 مرتبہ دعا کریں۔ پھر درود شریف پڑھ کر کوئی چیز مقبولیت کو حاصل کرنے، یعنی ہر بار درود شریف پڑھے، کیونکہ درود شریف سے بڑھ کر کوئی چیز مقبولیت کو حاصل کرنے والی نہیں ہے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ اور کوشش کریں کہ دعا میں آنسو نکلیں، کیونکہ یہ بھی قبولیت کی علامت ہیں۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنائے، کیونکہ جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بھی انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مجھے یہ پسند ہے کہ دعا کے وقت عراق کی جانب ہی متوجہ رہے۔ اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے اب جب دعا کر لیں تو کیا فرماتے، جو شخص دلی یقین سے دعا کریں، دلی یقین سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا، بشرطے کہ عجلت سے کام لیتے ہوئے مایوسی کا اظہار نہ کریں، یعنی جلد بازی کا اظہار کرتے ہوئے مایوس نہ ہو جائے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی۔ یہ دعا قبول ہوگی جبکہ اس دعا میں کسی گناہ یا قطع رحمی کا سوال نہ ہو، تو یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے مولانا شاہ محمد ابراہیم کی مہربانی سے یہ توقع اور امید ہے کہ وہ اور دوسرے ہمارے قاری بھائی اس صلاۃ الاسرار کو پڑھنے کے بعد کسی مرحلے پر بھی اس فقیر کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے یہ صلاۃ الاسرار کا طریقہ پوچھا میں نے بتایا، تو وہ مولانا ابراہیم صاحب اور جتنے بھی قیامت تک اس صلاۃ غوثیہ کو پڑھیں گے وہ اپنی دعاؤں میں مجھ فقیر احمد رضا کو نہ بھولیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے مہربانی فرماتے ہوئے مغفرت اور دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا کریں گے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور یہ بندہ بھی ان کے لیے دعا گو رہے گا جو صلاۃ غوثیہ پڑھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہتھیاروں اور قلوں سے دعا مستغنی کر دیتی ہیں، یعنی ہتھیاروں اور قلوں سے بندہ اتنا حفاظت میں نہیں رہتا جتنا دعاؤں سے حفاظت میں رہتا ہے، خصوصاً وہ دعا جو پس پشت مسلمان بھائی کے لیے کی جائے، یعنی اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے عیب سے پاک فرمائے اور جہالت اور شک کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو امت محمدیہ میں اٹھائے اور اہل سنت و جماعت کی مبارک اور قیمتی جماعت اور سلسلہ کریمہ قادریہ میں شامل رکھے،
اور اللہ جو چاہتا ہے اس پر قادر ہیں، بس وہ اچھا مددگار اور اچھا آقا ہے۔ یہ صلاۃ غوثیہ نفل نماز ہیں جن کے فرائض ادا کرنے باقی ہوں، یعنی جن کی زندگی میں قضا نمازیں باقی ہوں، وہ اپنی قضا نماز ضرور پہلے ادا کریں، اور ان کے بعد صلاۃ غوثیہ جو کہ نفل ہیں اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ جو لوگ صاحب ترتیب ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوئی، وہ ضرور صلاۃ غوثیہ کو پڑھیں، اور جن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی کئی مقام پر لکھا ہے، وہ اگر اپنے ان نفلی وقت کے اندر اپنے چھوٹی ہوئی نمازیں جو قضا ہے وہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نفل نماز، صلاۃ غوثیہ اور دیگر نفل نمازوں کا بھی اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہمیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقبول سنیدہ وط اسلام کو عطا کرے عرض یہ شاکر تمہارا یا رسول